ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام على سید الانبیاء والمرسلین وعلى آلہ الطیبین الطاہرین وعلى من تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد، قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد: فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها إن الإنسان لظلوم كفار. وقال الله تبارك وتعالى: إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. وقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم: إن الله تعالى يرفع بهذا الكتاب أقواما ويدع به آخرين، أو كما قال صلى الله تعالى عليه وسلم. صدق الله المولان العظيم، وصدق رسوله النبي الأمي الكريم، ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين، والحمد لله رب العالمين. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وأصحاب سيدنا محمد وبارك وسلم عليهم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وأصحاب سيدنا محمد وبارك وسلم عليهم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وأصحاب سيدنا محمد وبارك وسلم عليهم. وصل على جميع الأنبياء والمرسلين وعلى ملائكتك المقربين وعلى عبادك الصالحين وعلى آل طاعتك أجمعين، وارحمنا معهم برحمتك يا أرحم الراحمين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. رب يسر ولا تعسر ولا تنقص وتمم بالخير، وبك نستعين يا فتاح يا فتاح يا فتاح. مغرب سے پہلے عزیز محترم مفتی صاحب یہاں بیان فرما رہے تھے. اللہ تبارک تعالی اس بیان کو قبول فرمائے اپنی بارگاہ میں. بہت ہی پر اثر بیان تھا. اللہ تعالی اس بیان کو ہماری ہدایت کا ذریعہ بنائے، ہماری مغفرت کا ذریعہ بنائے. ان بیانات کو معمولی نہیں سمجھنا چاہیے، ان سے زندگی بدلتی ہے. اللہ تبارک تعالیٰ نے حضرت رسول اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو فرمایا: وَذَكِّرْ فَإِنَّ الذِّكْرَى تَنفَعُ الْمُؤْمِنِينَ.
یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ اپنی امت کو نصیحت فرماتے رہیے، بے شک نصیحت کرنے سے ایمان والوں کو فائدہ پہنچتا ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا۔ جو باہر ہیں میں ان سے گزارش کرتا ہوں کہ وہ خاموش رہیں۔ جب اللہ تعالیٰ خود فرماتے ہیں ایمان والوں کو نفع پہنچتا ہے، تو ایک شخص کیسے کہہ سکتا ہے کہ مجھے نفع نہیں پہنچا؟ کیسے نفع پہنچتا ہے؟ جیسے بارش برستی ہے، اس کی وجہ سے کھیت اگتے ہیں اور غلہ اگتا ہے۔ بعض مرتبہ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ بھائی بارش کی ضرورت تو زیادہ گھاس کو ہوتی ہے اور دھان کو اور مکئی کو اور اجماش کو۔ ایسا نہیں ہے۔ دنیا میں جو بھی پیداوار ہے بارش اس کے لیے ضروری ہے۔ جس سال بارشیں نہیں ہوتی ہیں آپ اخروٹ توڑ کر دیکھیں، اس کی گری اندر سے جو ہے وہ صاف نہیں ہوتی ہے۔ اس کا مطلب تو یہ ہے کہ بارش سے اخروٹ اور بادام جو بھی ہو اس میں فائدہ ہوتا ہے۔ اسی طرح سے بارشیں برستی ہیں تو زمین کے اندر ایک قوت ہوتی ہے، اسے قوت انبات کہتے ہیں۔ تو وہ قوت انبات اس میں نفع ہوتا ہے تو پھل ہوتا ہے۔ اور اگر بارش نہیں برسے گی آپ دیکھ لیجئے گھاس بھی نہیں ہوتی۔ آج مجھے ایک صاحب فون کر رہے تھے، پہاڑی علاقے میں رہتے ہیں۔ انہوں نے کہا پانی بیچنا جائز ہے یا نہیں جائز ہے؟ میں نے کہا اس کی وضاحت کر لو۔ اس نے کہا اس سال چونکہ بارش نہیں ہوئی، ایک قسم کی قحط ہے، تو اب زمینداروں نے اپنے اپنے کھیتوں میں بڑے بڑے گڑھے کھود کے رکھے ہیں اور اپنے جانوروں کو اس سے پانی پلاتے ہیں۔ پینے کے لیے بہت دور جانا پڑتا ہے، کہیں کوئی چشمہ ہے وہاں سے برتنوں میں لاتے ہیں تو پینے کے لیے اس کا استعمال کر لیتے ہیں۔ بارش نہیں ہوئی۔ مجھے اس وقت اپنے علاقے کا جو پانی کی بہتات ہے وہ یاد آ گئی۔ میں نے کہا کہ ان لوگوں کو تو اب پانی بھی نہیں ہے وہاں استعمال کرنے کے لیے، اور ہمارے یہاں دیکھو جگہ جگہ پانی ہی پانی ہے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا میرے بندو وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَتَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا، اگر تم میری نعمتوں کو جو میں نے تمہیں دی ہیں ان کو صرف گننا چاہو، شمار کرنا چاہو تو شمار ہی نہیں کر سکو گے۔ یہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا۔ اب ہم کتنا پانی استعمال کرتے ہیں؟ بہت پانی استعمال کرتے ہیں۔ تو ان کو تو پتہ نہیں کتنے کلومیٹر سے پانی لانا پڑتا ہے برتنوں میں اور گڑھوں میں۔ غسل کے لیے بھی ان کے پاس پورا پانی نہیں ہوتا ہے۔ اتنا پانی اللہ نے دیا، کروڑوں نعمتیں اللہ تعالیٰ دے دیتا ہے۔ خود انسان کا جو جسم ہے اس میں کتنی نعمتیں ہیں۔ ہم سوتے ہیں رات کو، معدہ اپنا کام کرتا ہے، پھیپھڑے اپنا کام کرتے ہیں۔ حضرت پیر صاحب نے فرمایا کہ میں ایک جگہ تھا، 2-3 دن شاید وہاں قیام تھا، رات کو حضرت اٹھتے تھے تہجد کے لیے یا ویسے ضرورت پڑتی تھی۔ میں دیکھتا تھا ایک شخص جو دیوار کے ساتھ ٹیک لگا کر ایسے سویا ہوا ہے، لیٹا ہوا نہیں ہے، دیوار کے ساتھ ٹیک لگائی ہے۔ ایک دن میں نے دیکھا، دوسرے دن دیکھا، تیسرے دن دیکھا۔ میں نے سوچا یہ بندہ کتنا مجاہدہ کرتا ہے، یہ سوتا نہیں ہے، سیدھے طریقے سے لیٹ کے نہیں سوتا، ایسے دیوار کے ساتھ ٹیک لگا کر سوتا ہے۔ میں نے اس سے پوچھا آپ بہت مجاہدہ کرتے ہیں، رات کو سوتے نہیں ہیں جیسے عام طور سے لوگ سوتے ہیں، بستر بچھاتے ہیں اور اوپر سے چادر اوڑھتے ہیں، ایسا کیوں؟ انہوں نے کہا حضرت مجھے بھی تمنا ہے کہ میں لیٹ کر سو جاتا لیکن میں سو نہیں پاتا ہوں۔ کہا کیوں؟ کہا جو ہی میں لیٹ جاتا ہوں تو سارا کھانا واپس آتا ہے۔ حضرت نے فرمایا یا اللہ آپ نے کتنا احسان کیا ہے، ہم لیٹ جاتے ہیں لیکن ہمارا کھانا واپس نہیں آتا۔ ایک نوجوان میرے پاس آیا، اس نے کہا میں بڑا پریشان ہوں۔ میں نے کہا کیوں؟ کہتے میں سوتا ہوں لیکن میری آنکھیں کھلی رہتی ہیں۔ کیا؟ مجھے بڑی پریشانی ہے اس سے، کیونکہ دوسرا کہے گا یہ تو دیکھ رہا ہے، یہ تو حالانکہ میں سوتا ہوں
لیکن میرے جو پلکیں اور یہ بند نہیں ہوتی، انہیں آنکھیں بند نہیں ہوتے ہیں۔ کتنی نعمتیں ہیں۔ ایک بزرگ ایک شخص کے پاس گئے عیادت کے لیے، وہ بیمار تھے، ان کی عیادت کی، کیا حال ہے؟ اس نے کہا کیا حال ہے؟ اس پھوٹی زبان سے کبھی زندگی بھر شکر بھی نہیں نکلا۔ کہا کیوں؟ کہا 8 گھنٹے وضو میرا رہتا تھا، 7 گھنٹے میرا وضو رہتا تھا، 7-8 گھنٹے۔ کہا اب تو پیشاب کی تھیلی 24 گھنٹے ساتھ لگی رہتی ہے اور اس میں سے ایک ایک قطرہ نکلتا رہتا ہے۔ انہوں نے کہا آج مجھے پتہ چلتا ہے مجھے کتنی بڑی نعمت اللہ نے دی تھی۔ ایک بیمار کی عیادت کے لیے میں گیا تو اس کے بیٹے نے کہا 12 سال سے یہ میرا باپ نابینا ہے۔ کتنے سال سے؟ 12 برس ہو گئے، اب نابینا ہو گیا، کیسی گزرتی ہوگی اس پر؟ ایک تو ہوتا ہے جو بچپن سے ہی مادرزاد نابینا تھا، اس کو بھی پریشانیاں ہوتی ہیں، لیکن اس کو اس سے زیادہ پریشانی ہوتی ہے۔ اس کے پاس آنکھیں تھیں، یہ کھیتی کرتا تھا، زمینداری کرتا تھا، اس کے بال بچے تھے، اچانک اس کی آنکھوں کی روشنی چلی گئی۔ تب پتہ چلا کہ مجھے اللہ نے کوئی نعمت دی تھی۔ اس لیے کروڑوں نعمتیں ہیں۔ پہلے زمانے میں یہ بیماریاں کہاں تھی؟ شوگر تو سنا ہی نہیں تھا کسی نے، اور جہاں ملتا تھا تو میٹھی میٹھی چیزیں کھاتے تھے، جو ملا اور میٹھا پسند تھا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو۔ اب تو کسی کو کہتے ہیں میٹھا کھا لو تو میں کھا نہیں سکتا، کیوں؟ کہتے ہیں شوگر ہے، کیا ہے؟ اور پھر یہ بیماری ایسے اللہ تعالیٰ بچائے، خاموش بیماری، ختم کرنے والی، کسی کے منہ میں دانت ہی نہیں رہے، اللہ تعالیٰ بچائے۔ بعض لوگوں کی آنکھوں کی روشنی چلی گئی، بعض لوگوں کے پاؤں میں زخم ہو گئے تو وہ زخم ہی ٹھیک نہیں ہوا۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ میں نے تم کو بہت نعمتیں دی ہیں، تم شمار کرو تو نہیں کر سکتے۔ کتنا فائدہ اٹھاتے ہم درختوں سے، سیب کا درخت ہے اور انار کا ہے اور انگور کا ہے، اور بھی ہیں، اخروٹ ہیں، بادام ہیں، کھاتے اتنے درخت ہیں، اور گائے ہیں، بیڑ ہیں، بکریاں ہیں، دودھ کھاتے ہیں ہم، گھی کھاتے ہیں ہم، اون حاصل کرتے ہیں، ہزاروں نعمتیں ہیں۔ اللہ نے فرمایا تم ان نعمتوں کا شمار نہیں کر سکتے۔ اندر نعمتیں اتنی ہیں، ذرا سی خرابی اللہ بچائے کسی کو ہو جائے تو کتنا پریشان ہو جاتا ہے۔ بہرحال یہ مجھے پانی پر یاد آیا، کیا ہمارے یہاں عورتیں جب کپڑا دھوتی ہیں پھر وہ بالٹین میں رکھتی ہیں، اوپر سے نل کھلا رکھ دیا، کیا رکھ دیا؟ جب ان سے کہتے ہیں کہ بھائی یہ پانی ضائع ہو رہا ہے، وہ کشمیری میں کہتے ہیں آچی چوک کڑن، کیا کڑن ہے؟ کھوکھلاون، پانی چلتا رہتا ہے گھنٹوں، کوئی قدر نہیں کوئی، اور ان لوگوں کے تو پانی تو ملتا بھی نہیں۔ تو بہرحال اس نے کہا کہ یہاں لوگوں نے گھڑے کھود رکھے ہیں، اب کوئی آدمی آیا ہے اس کو پانی کی ضرورت ہے، کوئی ٹھیکیدار ہے، کوئی بنا رہا کچھ ٹینکی وغیرہ، انہوں نے کہا کہ بھائی ہم تو ایسے نہیں دیں گے، ہمارے تو اپنے جانوروں کے لیے، ڈنگروں کے لیے ہے۔ تو اس نے انہیں کہا کہ ہم پیسے دیں گے تو ہم کو دے دو آپ پانی۔ تو میں نے کہا بھائی اس کی اپنی زمین ہے، اس نے خود اپنے لیے وہ گھڑا کھودا ہے اپنے جانوروں کے لیے، تو وہ اس کا مالک ہے۔ اگرچہ پانی اللہ نے برسایا لیکن گھڑا تو اس نے کھودا، زمین تو اس کی ہے اور اس کو اپنے جانوروں کے لیے ہے۔ اب دوسرا اس سے مجبور کر مجھے دے دو، اگر وہ اس کو پیسے میں دے دے گا تو اس کی اجازت ہے۔ ویسے مسئلہ کہیں کتاب میں نہیں لکھا ہے، لیکن بہرحال قیاس کا تقاضا تو یہی ہے، اپنی ضرورت کی چیز دوسرے کو دیتا ہے۔ تو اب دیکھیے یہاں ادھر سے دریا بہہ رہا ہے، ادھر سے دریا بہہ رہا ہے۔ ایک مولانا نے فرمایا، کہا میں افریقہ گیا، کیا کہا؟ ایک دینی ادارے میں گیا، وہاں ایک بہت بڑا ہال ہے، تو اچانک میں نے ادھر نظر ڈالی، میں نے دیکھا وہاں بہت ساری عورتیں، سینکڑوں، لیکن سر پر کسی کے دوپٹہ اور سکارو بالکل نہیں ہے۔ میں حیران ہو گیا، میں نے کہا اتنی عورتیں ہیں، کسی کے سر پر اوڑھنی نہیں ہے، بالکل سر کھلا ہوا ہے۔ تو میں نے محتمم صاحب سے کہا یہ عورتیں کون ہیں، یہ خواتین کون ہیں؟ انہوں نے کہا یہ یہاں جو بچے آتے ہیں پڑھنے کے لیے ان کی مائیں ہیں، ان کے بچوں کو ہم جنگل سے لاتے ہیں پکڑ کے، تو یہ یہاں کیوں آئی ہیں اور ان کے سر پر اوڑھنی بھی نہیں؟ انہوں نے کہا یہ اتنے غریب ہیں، ان کے پاس مکان بھی نہیں ہے، یہ زمین میں کھودتے ہیں وہ غار، یہ غاروں میں رہتے ہیں، بس ایک ہی کپڑا ان کے بدن پر ہے، دوسرا کپڑا ان کے پاس ہے ہی نہیں۔
اس لیے یہ سر پر رکھیں گے تو کیا رکھیں گے، ان کے پاس ہے ہی نہیں کچھ. کہ یہاں کیوں آتی ہیں؟ کہتے ہیں یہاں کھانا کھانے کے لیے آتی ہیں، 24 گھنٹے میں ایک مرتبہ کھاتی ہیں. کیا 24؟ بس اب یہ چلی جائیں گی، کل واپس آ جائیں گی. دیکھو اللہ نے ہم کو کتنا دے دیا ہے. ہاں گھر میں کپڑوں کے ڈھیر لگے ہوئے ہیں اور پھر بھی ہم ناشکری کرتے ہیں اللہ تعالیٰ سے. اس لیے حدیث میں ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نصیحت فرمائی کہ میرے امتیوں، دنیا میں تم جہاں بھی رہتے ہو وہاں مالدار بھی ہوں گے، غریب بھی ہوں گے. سیدھی سی بات ہے. کسی بھی ملک میں جاؤ مالدار بھی ملیں گے، غریب بھی ملیں گے، درمیانہ لوگ بھی ملیں گے. کچھ لوگ ایسے ہوں گے جو آپ سے آگے ہوں گے مال و دولت میں، کچھ ایسے ہوں گے جو آپ سے پیچھے ہوں گے، کچھ آپ کے برابر ہوں گے. فرمایا کہ ہمیشہ ان لوگوں کو نظروں میں رکھنا جو تم سے پیچھے ہوں. کیا؟ ہمیشہ انہی کو نظروں میں رکھنا. تو اس سے تم شکر کرو گے کہ یا اللہ اس کے پاس اتنا نہیں ہے جتنا آپ نے مجھے دے دیا ہے. تو مزاج بنے گا شکر کا. اور جب تم شکر کرو گے اللہ تعالیٰ تمہاری نعمتوں میں اضافہ فرمائیں گے. یہ وعدہ ہے قرآن پاک میں ہے، لئن شکرتم لازیدنکم. میرے بندو اگر آپ نے میرا شکر کیا تو میں اور زیادہ نعمتیں دے دوں گا. وَلَئِن كَفَرْتُمْ إِنَّ عَذَابِي لَشَدِيدٌ. اور اگر تم نے ناشکری کی تو پھر میرا عذاب بہت زیادہ سخت ہے، بہت سخت ہے. تو فرمایا کہ ان لوگوں کو دیکھو جو آپ سے پیچھے ہوں، ان کو دیکھو، ان کا مکان، ان کی کھیتی، ان کی آمدنی، یہ ساری چیزیں ان کو نظروں میں رکھو. پھر اپنے آپ کو دیکھو، تمہیں وہاں لگے گا مجھے بہت زیادہ ملا ہے، شکر کرو گے. اور جو مالدار ہیں ان کی طرف نہ دیکھنا، ان کی طرف نہ دیکھنا. اور فرمایا کہ لیکن یہ دنیا کے اعتبار سے ہے، دین کے اعتبار سے ان لوگوں کو دیکھو جو آپ سے آگے ہیں، جو آپ سے دیکھیں. غور کر لیں کہ یہ گھر والا ہے، یہ ہمسایہ ہے، یا ان کے سارے بچے نمازی ہیں، ان کے گھر میں تلاوت ہوتی ہے. اس سال ان کے والد صاحب نے اعتکاف کیا ہے اور جو ہے وہ دین ان کی یہاں یہ تلاوت میں اہتمام ہوتا ہے. یہاں ان کے گھر میں کوئی بھی بے نمازی نہیں ہے، یہ نفل روزے بھی رکھ رہے ہیں. تو ان کے دین کے ساتھ ایسا لگاؤ ہے. پھر کوشش کرو ہم بھی ایسے بنیں، ایسے بنیں. ہاں تو لیکن ہم نے اس نسخے کا الٹا کر دیا. کیا الٹا کر دیا؟ ہم ان لوگوں کی طرف دیکھتے ہیں جو ہم سے آگے ہیں دنیا کے مال و متاع میں. جب دیکھتے ہیں ان کے پاس گاڑی اچھی ہے، میرے پاس گاڑی نہیں ہے، ان کے پاس مکان 2 منزلہ ہے، میرے پاس 1 منزلہ ہے، ان کے یہاں جو ہے وہ اخروٹ اتنے اترتے ہیں، ہمیں اس سے کم اترتے ہیں، ان کی آمدنی اتنی مجھے کم ہے. تو آدمی ناشکری کرتا ہے. کیا کرتا ہے؟ اسے نقصان ہوتا ہے اور ہر وقت کڑھن میں رہتا ہے اندر سے، میں کب مالدار بن جاؤں، میں کب اس کے برابر ہو جاؤں. ہمارا ایک رشتہ دار ہے، بہت مالدار ہے. وہ ظاہر سی بات ہے، جس کے پاس گاڑیاں بھی ہوں، زمین بھی ہو، دکانیں بھی ہوں، تو مالداری تو کہیں گے نا اس کو، کیونکہ وہ بڑے لوگوں کے ساتھ اٹھتا ہے، بڑے مطلب جو دنیا کے اعتبار سے بہت مالدار ہیں. اس نے خود مجھ سے کہا میرے سامنے، کہنے کہ ہے سان خطر اس کام ان کو مت خدایس کوشش چھوڑا تھا نا فکری. ہمارے لیے اللہ کے خزانے میں کچھ بھی نہیں تھا، کچھ بھی نہیں تھا. اس کی وجہ یہ ہے کہ وہ بڑے مالداروں کے ساتھ چلتا ہے جو اس سے مالدار ہیں، تو اس کو لگتا ہے کہ میں غریب ہوں، میرے پاس نہیں ہے. تو یہ الٹا ہو گیا. ہم دنیائی اعتبار سے مالداروں کو دیکھتے ہیں تو ہر وقت شکایت. ہماری ماں بہنیں بہت شکایت کرتی رہتی ہیں. کسی کے گھر جائیں گے عیادت کے لیے، تعزیت کے لیے، ملنے کے لیے، وہاں فوراً دیکھتے ہیں ان کا کچن کتنا بڑا ہے اور کچن کے اندر جو ہے کتنے برتن ہیں، تانبے کے کتنے برتن ہیں اور دوسرے کتنے ہیں، اور پریشر کوکر کتنے ہیں. کیا؟ تو جب واپس آتی ہیں تو بلڈ پریشر ان کا ہائی ہو جاتا ہے اور لڑائیاں ہوتی ہیں، جھگڑے ہوتے ہیں، اپنے شوہروں سے لڑتے ہیں. ناب کا چنیری ایتی مشید مزے کیا نیری پھر تو تشبیح وچو بوئی کوت ووت ہی. تو وہاں سے یہ پریشانی لے کر آئی کہ ہمارے پاس ایسا کچن نہیں ہے، ہمارے پاس ایسا مکان نہیں ہے. یہ وہ نسخہ جو دیا تھا اس کا الٹا کیا. اور دین کے اعتبار سے ہم ان کو دیکھتے ہیں جو ہم سے پیچھے ہیں. کیا ہم سے پیچھے ہیں. کہتے ہیں ہے یہ بس تو 3 وقت پڑھن یہ پڑھان اخ تھی پڑھان پہ دپان یل امس بخش خدا میں بخش نا. تو بہرحال یہ ہم کو نسخہ دیا تھا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے.
اگر کوئی آدمی دنیا میں غریب ہو اس کو بار بار یاد لانا چاہیے اپنا حضرت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم. بس اس سے زیادہ تسلی کوئی نہیں. کیا اس سے زیادہ کوئی تسلی ہو ہی نہیں سکتی. کیوں؟ آپ تشریف لاتے تھے اپنے دولت خانے میں اشراق کے وقت، اشراق کے بعد مسجد پاک سے دولت خانہ قریب تھا. پھر معلوم کرتے تھے کہ آج کھانے کے لیے کچھ ہے یا نہیں. کیا آج کھانے کے لیے کچھ ہے یا اگر کچھ ہوتا تو ازواج مطہرات عرض کرتی حضرت ہے کیا ہے، دودھ کا پیالہ ہے یا روٹی ہے، ٹھیک ہے تناول فرماتے تھے. اگر وہاں سے وہ فرمائیں کہ آج کچھ نہیں کھانے کے لیے، حضرت فرماتے تھے پھر تو میرا روزہ ہے آج. جب کچھ ہے ہی نہیں تو بھوکا ہی رہنا ہے، خالی پانی پینے سے کیا چلے گا کام، چلو ہم روزہ رکھتے ہیں. اذن انا صائم. اب سوال ہے کہ روزہ تو سحری سے رکھا جاتا ہے، تو یہ کون سا روزہ ہے کہ اشراق کی نماز بھی پڑھ لی، اب کہتے یہ نفل روزہ ہے. کیا ہے؟ نفل روزے کا حکم یہی ہے اگر صبح صادق سے کسی انسان نے پانی بھی نہیں پیا، کوئی چیز نہیں کھائی، کچھ بھی نہیں پیا، اور وہ ایسا ہی تھا یہاں تک کہ نصف النہار شرعی ہو گیا. ابھی نصف النہار شرعی سے پہلے اگر وہ نیت کر لے گا 8 بجے، 8:30 بجے، 9 بجے، 10 بجے، وہ کہے گا آج میرا روزہ ہے، تو اس کا روزہ مجرا ہے، اس کا روزہ وہ اسی حدیث سے ہے. اس طرح کے بہت سارے روزے آپ نے ایسے رکھے کہ آپ کو روزہ رکھنے کا ارادہ نہیں تھا، لیکن چونکہ دولت خانے میں موجود کچھ نہیں تھا اس لیے آپ نے روزہ رکھا. سوال ہے کہ آپ کو کیوں معلوم نہیں تھا آج ہے یا نہیں؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ آپ کے رزق کی ذمہ داری میرے اوپر ہے. وَأْمُرْ أَهْلَكَ بِالصَّلَاةِ وَاصْطَبِرْ عَلَيْهَا لَا نَسْأَلُكَ رِزْقًا. یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ اپنے اہل و عیال کو حکم دیں نماز کا اور خود بھی اس کی پابند رہے، خود بھی اس کے. ہم آپ سے رزق کمانا نہیں چاہتے، رزق تو ہم آپ کو دے دیں گے، نحن نرزقک. اب سوال ہے کہ جب اللہ تعالیٰ نے خود ذمہ داری لے لی تو پھر اللہ تعالیٰ تو رزق بھیجنا چاہیے. اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ چاہیں تو ہم غیب سے آپ کے پاس کھانا بھیج دیں گے. آ سکتا تھا نہیں آ سکتا تھا؟ کیوں غیب سے کھانا آنا یہ تو قرآن پاک میں بھی حدیثوں میں بھی ہے. ایک خاتون تھی حضرت مریم علیہ السلام، وہ عبادت خانے میں عبادت کرتی رہتی بیت المقدس میں. کس میں؟ ان کے جو خالو جان تھے حضرت زکریا علیہ السلام، وہی ان کی خدمت کرتے تھے، ان کی کفالت میں تھے. وَكَفَّ اللَّهَ زَكَرِيَّا قرآن پاک نے فرمایا. تو حضرت زکریا علیہ السلام جب کمرے میں داخل ہوتے تھے دیکھتے یہاں تو میوے رکھے ہوئے ہیں جو اس ملک کے نہیں ہے، اس موسم کے نہیں ہے. قال یا مریم انا لک ھذا. فرمایا مریم یہ کہاں سے آیا؟ انہوں نے کہا قالت هو من عند اللہ ان اللہ یرزق من یشاء بغیر حساب. خالو جان یہ اللہ تعالیٰ نے بھیجا تھا. کس نے؟ اور اللہ تعالیٰ جس کو دے رزق بے حساب. اللہ تعالیٰ اخروٹ بھیجنے کے لیے اخروٹ کے درخت کا محتاج نہیں، سیب بھیجنے کے لیے سیب کے درخت کا محتاج نہیں ہے، کسی کا محتاج نہیں ہے. اللہ نے غیب سے بھیجا تھا. یہ تو قرآن پاک میں ہے. تو جب اللہ تعالیٰ ایک خاتون کے لیے غیب سے رزق بھیج سکتے ہیں تو اپنے محبوب کے لیے غیب سے کھانا نہیں بھیج سکتے؟ ایسے بخاری میں روایت ہے ایک نوجوان مسلمان، اس کو کفار نے قید کر لیا، مکہ شریف میں بند کر کے رکھا ایک کوٹری میں. کہنے کہ اس کو شہید کرنا ہے لیکن ابھی نہیں. کہ کیوں؟ کہ آج ہمارے متبرک دن چل رہے ہیں، اس میں ہم تلوار ہاتھ میں نہیں اٹھاتے ہیں، کسی دشمن پر حملہ نہیں کرتے ہیں. یہ دن جب گزر جائیں گے اس کے بعد ان کو لے جا کے شہید کریں گے. اس لیے اتنے دنوں تک اس کو کوٹری میں بند کر کے رکھا تالا لگا کے. اس میں کھڑکی نہیں تھی، چھوٹا سا روشن دان تھا. تو وہ گھر کی خاتون خود کہتی ہے کہ میں کبھی کبھی اس روشن دان سے دیکھتی تھی یہ نوجوان کیا کر رہا ہے، یہ نوجوان ایسے نظر دیتی تھی. تو قسم کھا کر کہتی ہے کہ مکہ شریف کے بازار میں انگور تھے ہی نہیں، انگور کیونکہ انگور کا موسم بھی نہیں تھا، اس لیے بازار میں بھی کوئی انگور نہیں ہے. کہ میں دیکھتی تھی یہ نوجوان تازہ انگور کھا رہا تھا. تازہ انگور جب بھی دیکھتی تازہ انگور کھا رہا ہے. یہ حضرت خبیب تھے رضی اللہ تعالیٰ عنہ. تو خود کہتی ہے کہ غیب سے اس کے پاس کھانا آتا تھا. یہ بخاری شریف میں روایت موجود ہے. تو ظاہر سی بات ہے تو ایک صحابی ہیں، کیا ہے، جب ان کے لیے اللہ تعالیٰ انتظام کر سکتا ہے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے کیوں نہیں کر سکتا؟
اسی طرح سے یہ حکم تھا کہ ہم ان پہاڑوں کو سونے کا بنا لیں گے، اور جو یہ میدان میں جو چھوٹے چھوٹے پتھر ہیں سنگریزے، چھوٹے چھوٹے باجری کی طرح، ان کو سونے کا بنا لیں گے۔ تو جتنا خرچ کرنے خرچ کر لو، اور اگر آپ کہیں دور چلیں جائیں گے تو یہ پہاڑ بھی آپ کے ساتھ چلیں گے۔ آپ نے فرمایا کہ مجھے یہ منظور نہیں، غیب سے کھانا آیا یہ بھی منظور نہیں، پھر کیا ہے کہ اسباب کے تحت کیا آپ مجھے بھیجیں، کبھی بھیجیں گے، جب بھیجیں گے تو شکر کروں گا، جب نہیں بھیجیں گے تو صبر کروں گا۔ کہ کیوں؟ کہ اس لیے کہ میرے سارے امتی ہمیشہ نہیں کھاتے ہیں، کیونکہ غربت کا زمانہ تھا، آپ چاہتے تھے جیسے عوام ہے ویسے میں زندگی گزاروں۔ اگر غیب سے کھانا آتا تو ایک امتی کہتا کہ بھائی میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو تو غیب سے کھانا آتا تھا، مجھے تو کمانا پڑتا ہے، اسے مجھے نماز کی فرصت نہیں، میں دن بھر تھک جاتا ہوں، میں فجر کہاں پڑھ لوں گا، تہجد کی تو بات ہی نہیں۔ آپ نے فرمایا دیکھو میں ایسی زندگی گزاروں گا جیسے تم میں سے ایک عام شخص زندگی گزارتا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم غریب نہیں تھے، کیا وہ تو بادشاہ تھے، بادشاہ غریب تھوڑی ہوتا ہے۔ تو غربت کی دو قسمیں ہیں، کیا؟ اضطراری، اضطرار کے معنی آتے ہیں ایک آدمی چاہتا ہے میں مالدار بن جاؤں، اس کے لیے وہ حلال و حرام کو اکٹھا کرتا ہے، لیکن پھر بھی وہ مالدار نہیں بنا، گھاٹا آ گیا، نقصان آ گیا، اب وہ غربت کے دن گزارتا ہے لیکن اپنی دل کی خوشیوں کے ساتھ نہیں۔ ظاہر سی بات ہے کون شخص جو ہے وہ غربت کو قبول کرے اور دل کی خوشیوں سے نہیں۔ فرمایا ایک ہے غربت اختیاری، ایک آدمی کے پاس دولت آتی ہے لیکن وہ دولت رکھتا نہیں، کیا تقسیم کر لیتا ہے۔ آپ نے ایک مرتبہ فرمایا اگر میرے پاس احد پہاڑ کے برابر سونا ہو، کیا یہ احد پہاڑ 7 کلومیٹر لمبا ہے، کتنا؟ اب یہاں سے اندازہ لگائیے، آپ آگے جائیے 7 کلومیٹر کتنا لمبا ہوتا ہے، اور 3 کلومیٹر چوڑا ہے، کیا 3 کلومیٹر، تو 7 اور 3 21 ہو گئے اس کا رقبہ اور ایریا۔ اتنا سونا، کیا اتنا سونا تو میں اس کو تقسیم کروں گا 3 دن کے اندر، سب ختم کروں گا 3 دن کے اندر، اپنے پاس کچھ نہیں رکھوں گا، ہاں اتنا رکھوں گا جتنا میرے اوپر قرضہ ہو، جتنا میرے اوپر قرضے کی مقدار میں اٹھا کے باقی تقسیم کر لوں گا۔ تو آپ کے پاس آتا بھی بہت تھا، تقسیم کرتے تھے، ریوڑ کے ریوڑ آتے تھے بکریوں کے، جو کوئی آیا مانگنے کے لیے کہا وہ ریوڑ ہے جاؤ۔ تو ایک غیر مسلم شخص آپ کی خدمت میں آیا اور کچھ مانگا، تو آپ نے کہا کیا چاہیے؟ اس نے کہا میں غریب آدمی ہوں، میرے پاس بکری نہیں ہے، میرے پاس وہ نہیں ہے، تو بکریوں کا ریوڑ تھا۔ آپ نے ایک شخص سے کہا کہ وہ ریوڑ ہے، اس میں ہمارا وہ غلام نگرانی کرتا چرواہ ہے، وہ سارا ریوڑ اس کو دے دو، اس کو لے جاؤ۔ اب وہ حیران ہو گیا، ہاں تو وہاں جا کر کہنے لگے لوگوں تم محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لاؤ، مالدار ہو جاؤ گے۔ کہا کیوں؟ کہا مجھے تو ریوڑ ملا، میں تو بکری مانگنے کے لیے گیا تھا، وہاں تو ریوڑ ملا۔ تو بہرحال اس طرح سے آپ نے ایسی سادی زندگی گزاری۔ اکثر تو آپ روٹی کو کھاتے تھے زیتون کے تیل کے ساتھ، کیا کو ایسے بھی ہے کہ آدمی کھانا ہونا چاہیے، اللہ تعالیٰ سے نجات مانگنی چاہیے غربت سے اور فاقے سے، لیکن جیسا ملا ویسا کھایا۔ کیوں؟ حدیث میں ہے کہ ایمان والا 1 آنت کھاتا ہے، کیا غیر ایمان والا 7 آنت کھاتا ہے، کیا کھاتا ہے 7 آنت کھانا۔ کشمیری میں اس کو کہتے ہیں مومن گشن بوش آسن کے، کیا تب اس نے ملال گسن اشنا ملال گسن بغیر خان ملال کمیک تھا۔ تو بہرحال اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسی زندگی گزاری، الحمدللہ۔ آپ اپنی امت کو یہ فرمانا چاہتے تھے عملی اعتبار سے کہ حاجت کی زندگی گزارو۔ آپ کا دھیان میری طرف پورا ہے نا، اس مضمون کو گہرائی کیسے سننا ہے۔ حاجت والی زندگی گزارو، کیا چاہتوں والی نہیں، کیا حاجت اور چاہت میں بہت فرق ہے۔ حاجت کس سے کہتے ہیں؟ کپڑے پہننا یہ فرض ہے نہیں؟ ارے فرض ہے یہ پہننا، جوتا لانا کتنا اہم ہے۔ ہم میں سے کوئی شخص بھی بغیر جوتے کے یہاں نہیں آیا، ہر ایک کا جوتا ہے، یہ ضرورت ہے، کیا یہ حاجت ہے۔ چاہت کیا ہے؟ 10,000 کا جوتا ہو، کیا ہو 100-200 کا جوتا، یہ حاجت ہے، لیکن 10,000 کا یہ چاہت ہے، کیا ہے؟ مکان ہونا چاہیے، اس کے بعد تو چارہ ہی نہیں ہے، 4 دیواری ہو اور مکان رہے انسان مکان میں رہے، اپنی ضرورت پورے ہو، تو یہ ہے حاجت۔ لیکن محل ہو، کیا بادشاہ، یہ چاہت ہے، کیا ہے؟ کپڑا ہے، یہ حاجت ہے،
یہ 200-300 میں 400-500 تک اندر اندر یہ کپڑا بنا لیا اس نے، قمیص پاجامہ، لیکن چاہت تو یہ ہے کہ یہ 20,000 کا ہو، کیا ہو، 50,000 کا ہو۔ تو یہ دنیا چلتی ہے ایک حاجت اور چاہت، حاجت اور آپ نے ہمیشہ حاجت والی زندگی گزاری، امت کو یہی سبق دیا، چاہت والی زندگی مت گزارو، چاہت والی زندگی مت گزارو۔ اور ایک بزرگ نے ایک جملہ فرمایا ہے، یہ بہت عجیب جملہ ہے، اس کو آپ سب حضرات یاد رکھیں۔ کیا فرمایا بزرگ نے؟ حاجت تو فقیروں کی بھی پوری ہوتی ہے، کیا حاجت تو، چاہت تو بادشاہوں کی بھی ادھوری رہتی ہے، چاہت تو بادشاہوں کی بھی، کیونکہ حاجتیں محدود ہوتی ہیں، چاہتیں لامحدود ہیں، چاہتیں، اس لیے کیوں اپنے آپ کو آدمی غم میں مبتلا کر دے کہ چاہت والی زندگی گزارے۔ چاہت والی زندگی ملے گی جنت میں، وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَشْتَهِي أَنفُسُكُمْ، میرے بندو تمہیں جنت میں چاہت والی زندگی ملے گی، کیا، جو تمہارا جی چاہے وہی ہوگا، لیکن دنیا میں تم چاہت والی زندگی مت گزارو، ضرورتوں کو پورا کرو۔ تو جو آدمی یہ کہے گا میری ضرورت نہیں، وہ زیادہ مالدار بننے کی کوشش نہیں کرے گا۔ اور ایک روایت ہے حدیث قدسی، بہت عجیب روایت ہے، یا ابن آدم، کیا، ایک ہمارا ساتھی ہے وہ کہتا ہے کہ یہ حدیث قدسی جتنے بھی ہیں کیا مزہ آتا ہے سننے میں، یا ابن آدم، کیا، اے آدم کے بیٹے، کیا، تفرغ لعبادتی، تم اپنے آپ کو میری عبادت کے لیے فارغ کر لو، کیا کر لو، یعنی اپنے آپ کو فارغ کر کے خوب میری عبادت کر لو، نمازیں پڑھو اور تلاوت کرو اور ذکر کرو، میں تمہیں 2 چیزیں دے دوں گا، کتنی، املأ صدرک غنى واسد فقرک، ایک تو میں تم کو دل کا بادشاہ بناؤں گا، دل کا، ایک تم بادشاہ بن جاؤ گے اپنے باطن کے اعتبار سے، اور تمہاری حاجتوں کو پورا کروں گا، تمہاری حاجتوں کو، یہ وعدہ ہے۔ وَإِلَّا تَفْعَلْ، اور اگر آپ نے ایسا نہیں کیا، عبادت کے لیے اپنے آپ کو فارغ نہیں کیا، نمازیں چھوڑ دی، تلاوت چھوڑ، ذکر اذکار، تو میں کیا کروں گا، میں تمہارا رزق بند نہیں کروں گا، مَلَأْتُ يَدَيْكَ شُغْلًا مَلَأْتُ يَدَيْكَ وَلَمْ أَسُدْ فَقْرَكَ، میں تمہارے ہاتھوں کو کاموں سے بھر دوں گا، کیا، اتنے دنیا کے کاموں میں تم کو پھنسا دوں گا، تمہیں کھانا کھانے کی بھی فرصت نہیں ملے گی، 50 کام تمہارے پر لگا دوں گا، 50 کام، ایک باغ وہاں ہوگا، کھیتی یہاں ہوگی، دکان یہاں ہے، دوسری دکان وہاں ہے، ٹھیکیداری بھی کرے گا، اور وہاں پل کا کام چل رہا ہے، وہاں وہ جو ہے بنڈ کا کام چل رہا ہے، وہ یہ، اب صبح اٹھ گیا تو بس یہی سوار تھا، وہاں کیا کروں، یہاں کیا کروں، کچھ بھی یاد نہیں آیا، نہ آخرت، نہ پولیس رات، نہ بادانی معاشر، کچھ بھی نہیں، اسی میں لگا، اسی میں لگا، صبح سے کام میں لگا ہوا ہے، 2:30 بج گئے، 3 بج گئے، بھی کھانا نہیں کھایا، کیا، اب بھوک نے بھی ستانا شروع کر دیا، تو کہا بھائی چائے لاؤ، کیا، چائے کی پیالی لائی، 3 گھونٹ پی لیے تو فون آ گیا، ہیلو السلام علیکم، وعلیکم، کیا بات ہے، لوہا ختم ہو گیا، کیا، ارے لوہا ختم ہو گیا، اچھا، اب لوہے کی پریشانی ہوگی کیونکہ کام چل رہا تھا نا وہاں پل پر، اب اس کو تو لوہے کے انتظام ہو گیا، پھر کھاد ختم ہو گئی، کیا، تو باغ والے نے کھاد سے فون کیا، اب پھر تو سیمنٹ ختم ہو گیا، کیا، پھر فون آ گیا ڈی سی آفس سے کہ ٹینڈر نکلے ہوئے ہیں، وہاں بلا رہے ہیں آپ کو ڈی سی صاحب، تو بیچارہ لگ گیا، اب جب چائے کو پیالی کو اٹھائی دیکھا وہ کولڈ ڈرنک، وہ ٹھنڈا ہو گیا، کیا، اتنا ٹھنڈا کہ پینے کے قابل نہیں پی لیا، چلا گیا ادھر ادھر، رات کو تھک کے آ گیا اور ویسے پھر گر گیا، سو گیا، تو فرمایا کہ میں تم کو بھر دوں گا مشغولیات سے، لیکن یاد رکھنا ولم اسد فقرک، تیری چاہتیں پوری نہیں ہوگی، کیا، اتنے سال کام کر لیا، آخر میں گھاٹا آ گیا، وہاں 50 لاکھ، ایک آدمی مجھے ملا، ابھی پہلے بھی ملا تھا، 2 دن پہلے ملا، پھر بھی اس نے کہا مجھے نقصان ہو گیا 1.5 کروڑ کا، کیا، 1,50,00,000، 1 کروڑ نقصان ہو گیا، اب کچھ بھی نہیں اس کے پاس، بیچارے کو سارا ختم ہو گیا، اس لیے فرمایا کہ دیکھو اگر تم نے میری عبادت کے لیے اپنے آپ کو فارغ نہیں کیا تو میں تم کو مشغول رکھوں گا دنیا کے کاموں میں، تھکا دوں گا تجھے، لیکن تمہاری چاہتیں پوری، چاہت والی زندگی پوری نہیں ہوگی۔ تو اس کو سوچنا چاہیے، کہیں عذاب صرف ایسے نہیں آتا کہ بیماری لگ گئی، یہ دنیا کی مشغولیات یہ بھی ایک قسم کا عذاب ہے، کیا ہے، ایک بہت بڑی نعمت ہے وہ ہے عقل، کیا، آنکھوں کی روشنی نعمت ہے، زبان کا بولنا نعمت ہے، کانوں کا سننا، کیوں نہیں نعمتیں ہیں؟ ایک جوان میرے پاس آیا
پرچی لے کر. میں نے دیکھا یہ خدمت بہت کرتا ہے لیکن بات نہیں کرتا. اس میں لکھا تھا سوال، ان کے جوابات دینے ہیں، لیکن اس نے خاموشی سے پرچہ دے دیا اور سنتا رہا. جب ایک بات بھی نہیں کرتا، میں نے ساتھیوں سے کہا ایک بات کیوں نہیں کرتا؟ کہا کہ اچانک اس کی زبان جو بند ہو گئی. کیا؟ وہ کچھ مہینے پہلے بند ہو گیا تھا. اس سے وہ سمجھتا تھا. پھر میں نے اس کو زبان جوابات بتا دی. اور فرسٹ ایئر میں پڑھتا تھا. کیا؟ ایسے ایک شخص جو ٹیلی فون کے دفتر میں بڑا آفیسر تھا، تو اب فون تو بار بار آئیں گے ہی، وہ تو ڈپارٹمنٹ ہی یہی ہے. اچانک اس کی کانوں کی سماعت ختم ہو گئی. کیا؟ ڈاکٹر نے کہا بھائی تو کچھ بھی نہیں سنتا، اب دفتر میں جاتا ہے، افسر ہے نا، اب فون آتے ہیں تو وہ اٹھائے گا. کیا اٹھائے گا؟ تو ہلو ہلو کرے گا. جب وہ سنتا ہی نہیں تو کیا کہے گا ادھر سے؟ تو چند دن ہو گئے تو اس کو برطرف کر دیا نوکری سے. بھائی دوسرے آدمی کو یہاں لاؤ، یہ تو کام کر رہا نہیں، ساری چیزیں اس کے پاس ہے لیکن سماعت ختم ہو گئی. کیا؟ کتنی نعمتیں ہیں. تو بہت بڑی نعمت ہے عقل. کیا مقابلہ نہیں اس کا. عقل جب ہوتی ہے تو آنکھ صحیح کام کرتی ہے، ہاتھ صحیح کام کرتے ہیں، زبان صحیح کام کرتی ہے. اللہ تعالیٰ بچائے اگر عقل میں فطور آ گیا تو یہ آدمی توڑ پھوڑ کرتا ہے. کیا؟ شیشے توڑتا ہے، لوگوں کو مارتا ہے، گھر میں کیا کرتا ہے، اور جہاں پیشاب نہیں کرنا وہاں پیشاب کر لے گا، گندی نالیوں سے چیزیں اٹھا کے کھاتا ہے. سوال اس کے ہاتھ بھی ہیں، پیر بھی ہیں، سب کچھ ہے، لیکن دماغ میں ذرا سا کچھ گڑبڑ ہو گئی، عقل میں گڑبڑ ہو گئی تو لے جاتے ہیں اس کو پاگل خانہ، اور اگر وہاں بھی ہنگامہ کر دیا تو زنجیروں میں بند کر دیا جاتا ہے. تو عقل کتنی بڑی نعمت ہے، بہت بڑی نعمت ہے. اب ایک آدمی کو اللہ نے عقل دی ہے، وہ اس عقل سے کیا کرتا ہے؟ ساری عقل اس خرچ کر دی اس نے دنیا میں. کیا؟ دنیا میں مکان بنایا، کاروبار بہت لمبا چوڑا، یہ سارا ہے، یہ سارا. اس کو لکھا ہے مجدد الفسانی رحمۃ اللہ نے، یہ عقل معاش ہے. کیا؟ عقل معاش. عقل معاش کا مطلب جس میں دنیا کی زندگی آرام دہ بن جائے. اور یہ عقل اللہ کی ایسی نعمت ہے، جتنی بھی چیزیں دنیا میں وجود میں آئی ہیں عقل کا کارنامہ ہے. کیا؟ یہ ٹیلی فون ہے، پہلے زمانے میں تو آئی نہیں، پھر اس کے بعد لینڈ لائن آ گئی. کیا آئی؟ لینڈ لائن آ گئی تو اس میں ہلو ہلو کرنا پڑتا تھا. پھر اس کے بعد یہ آیا بغیر تاروں کے، آواز آتی تھی. پھر لوگ کہتے تھے اب ایک موبائل آئے گا اس میں شکل بھی آئے گی، تصویر آئے گی. کیا آئے گی؟ لوگ حیران ہوتے تھے تصویر آئے گی. اب یہ بھی ہم نے دیکھا اپنے آنکھوں سے، پتہ نہیں کیا کیا دیکھیں گے، پتہ نہیں. یہ سب عقل کا کارنامہ ہے. سوال کیسے؟ اللہ تعالیٰ سائنسدانوں کے ذہن میں ڈال دیتا ہے تم یہ چیز ایسے بنا لو. کیا؟ یہ چیز ایسے بنا لو. پہلے زمانے میں وہ ٹریکٹر آتے تھے تو لوڈ بھی کرنا پڑتا تھا خود ہی، ان لوڈ بھی کرنا تھا ہاتھوں سے، چاہے اینٹیں ہوں چاہے پتھر ہوں. سائنسدان کے دل میں اللہ نے ڈال دیا کہ بھائی اس کو ایسا بنا لو کہ ایک بٹن دبا لو، وہ جو ٹریلی ہے نا وہ یوں اوپر اٹھے گی. کیا اٹھے گی؟ اور 2 منٹ میں ڈٹ 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 سب خالی ہو جائے گی. یہ اللہ نے اس کے ذہن میں ڈال دیا تو اس نے بنا لیا. یہ عقل کتنی بڑی نعمت ہے. جتنے دنیا میں ہوائی جہاز ہیں اور ریلیں ہیں اور اپالو ہے اور کیا کیا ہے، یہ ساری چیزیں، اور قالین اور وہ، یہ سب عقل کا کارنامہ ہے. یہ عقل معاش. کیا؟ لیکن اس عقل نے، اس میں کسی جگہ بھی اللہ کا تذکرہ نہیں آیا، حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا تذکرہ نہیں آیا، پولیس صراط کا بیان نہیں آیا، میدان محشر کا بیان نہیں، کچھ بھی نہیں آیا. یہ سب عقل معاش ہے. کیا ہے؟ سوال اتنے عقل والے کیا کبھی یہ کہیں گے ہمارے پاس عقل نہیں تھی؟ آپ کا دھیان میری طرف ہے نا. اتنے عقل والے کیا کبھی کہیں گے ہمارے پاس عقل نہیں تھی؟ کہیں گے. کیا کیا کریں گے؟ بالکل کہیں گے. کیا کہیں؟ ہمارے پاس عقل نہیں تھی دنیا میں. اتنی عقل کے باوجود ہمارے پاس عقل. وَقَالُوا لَوْ كُنَّا نَسْمَعُ أَوْ نَعْقِلُ مَا كُنَّا فِي أَصْحَابِ السَّعِيرِ. یہ بھی آگ میں جل رہے ہوں گے تو کہتے ہیں کہ کاش اگر ہم سنتے. کیا؟ کاش اگر ہمارے پاس عقل ہوتی تو ہم دوزخ میں نہ جلتے. کیا لکھا؟ جو دوزخ میں جلے گا وہ بیوقوف ہے، وہ بے عقل ہے. اس کو عقل کہاں ہے؟ فَاعْتَرَفُوا بِذَنبِهِمْ. یہ سارے لوگ اپنے گناہوں کو خود اقرار کریں گے اپنی زبانوں سے. فَسُوقًا لِأَصْحَابِ السَّعِيرِ. وہ کہے گا جی شراب پیتے تھے، جی شراب بھی پیتے تھے، جوا کھیلتے تھے، جی جوا بھی کھیلتے تھے، لاٹری کا حرام مال گھر لائے تھے. ہاں بالکل لاٹری کھیلی تھی، وہ تو حرام ہے نا. عجیب بات ہے کہ مسلمان تو اس کو جاتا ہے مبارکباد دینے کے لیے، واہ واہ، حرام مال ہے. منع کیا اللہ تعالیٰ نے، وَإِنَّمَا الْخَمْرُ وَالْمَيْسِرُ وَالْأَزْلَامُ وَالْأَنصَابُ رِجْسٌ مِنْ عَمَلِ الشَّيْطَانِ فَاجْتَنِبُوهُ. ایمان والو اسے دور رہو. ایمان والو
ہم کو تو حلال کمانے کی تعلیم دی گئی ہے، حلال کماؤ حلال۔ ایک شخص مانگنے کے لیے آیا حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں، آپ نے فرمایا کہ اما فی بیتک شیئن، آپ کے گھر میں کچھ ہے؟ مجھے گھڑی دے دیجیے، آپ کے گھر میں کچھ ہے؟ اس نے کہا ہاں ہے۔ کہا کیا؟ کہا حلسن، کیا حلسن نلبس بعض ونفسد بعض، میرے گھر میں ایک کمبل ہے، کیا ہے؟ اس کمبل کو ہم نیچے بچھاتے ہیں اور اسی کمبل کا آدھا حصہ اوپر اوڑھتے ہیں۔ وقدح نشرب فیہ من الماء، اور ہمارے پاس ایک لکڑی کا پیالہ ہے، اس میں ہم پانی پیتے ہیں، کیا؟ بس اتنا ہی اس کے گھر میں ہے، اتنا ہی اس کے۔ آپ نے فرمایا اتنی بہما، جاؤ لاؤ ان دونوں کو یہاں ہمارے پاس۔ وہ شخص گیا اور ان دو چیزوں کو لایا مسجد نبوی میں، تو آپ نے اس کو طے کر لیا، اس کمبل کو اپنے دست مبارک میں ایسے رکھا، دوسرے دست مبارک میں پیالہ رکھا لکڑی کا۔ فرمایا کہ میں یشتری حاذین، آپ لوگوں میں سے کون ان دو چیزوں کو خریدے گا؟ ایک شخص نے کہا انا آخذہما بدرہم، حضرت میں تیار ہوں خریدنے کے لیے، ایک درہم میں۔ کتنا؟ ظاہر سی بات تو پرانا کمبل تھا نا، ایک درہم۔ آپ نے فرمایا یزید، زیادہ کون دے گا؟ کیا؟ وقال رجل آخر انا آخذہما بدرہمین، دوسرے نے کہا حضرت میں 2 درہم دیتا ہوں۔ کیا؟ اس میں مسائل بھی نکالے پھر علماء کرام نے کہ بولی دینا جائز ہے یا ناجائز ہے۔ بہرحال انہیں میں 2 درہم، ہاں ٹھیک ہے دو، تو انہیں 2 درہم دے دیے، تو اس کو پیالہ دے دیا گیا، کمبل دے دی گئی۔ اس کے بعد فرمایا دیکھو آپ نے کہا میرے گھر میں کھانے کے لیے نہیں ہے، یہ 1 درہم لے لو، بازار سے کچھ آٹا وغیرہ لاؤ، اس کو گھر میں رکھ لو تاکہ آپ کے بال بچے کھا لیں۔ یہ جو دوسرا ہے اسے کلہاڑی لانا، کیا کلہاڑی؟ وہ چھوٹی والی جس کو ایک ہاتھ سے وہ جو لکڑیاں گڑیاں کاٹتے ہیں، کلہاڑی۔ تو وہ گیا کلہاڑی لانے کے لیے لوہار کے پاس، ظاہر سی بات اس میں دستہ نہیں تھا، دان و رستی۔ آیا تو حضرت یہ میں کلہاڑی لایا ہوں، تو آپ خود اٹھے اور اپنے دست مبارک سے اس میں دستہ لگا دیا۔ کس میں؟ صحابہ نے عرض کیا ہم لگا لیں گے، فرمایا نہیں میں خود لگا لوں گا۔ تو اس صحابی سے فرمایا جاؤ جنگل سے لکڑیاں کاٹ کے لاؤ، بازار میں بیچو، دیکھو 15 دن تک یہاں نہ آنا۔ کیا؟ وہ کسی علاقے کا رہنے والا تھا، اپنے نے کہا ٹھیک ہے، تو 15 دن تک وہ لکڑیاں کاٹتا رہا، بازار میں لایا، بیچا، اور اس کے بعد 15 دن کے بعد آیا ملاقات کرنے کے لیے۔ آپ نے خیر و خیریت دریافت کی، فرمایا کیا حال ہے؟ اس نے کہا الحمدللہ، کیا میں آپ کے حکم کے مطابق اور لکڑیاں کاٹتا رہا اور بیچتا رہا، تو کئی درہم میں نے کمائے، اور گھر میں بھی الحمدللہ کھانے پینے کی چیزیں ہیں، آٹا وغیرہ یہ، اور کچھ درہم تو جیب میں بھی ہیں، اور کچھ درہم میں نے صدقے بھی کیے۔ کیا کیے ہیں؟ خود اتنا محتاج ہے اور صدقہ کرتا ہے۔ تو اس کے بعد ہاں آپ نے ان کے ساتھ جب ہاتھ ملایا تو دیکھا کہ اس کے ہاتھ میں نشان پڑے ہوئے ہیں، کہتے سنا ہاتھ کھسیں۔ کیا؟ کیوں؟ جس آدمی کو کلہاڑی ہاتھ میں اٹھانے کی اور ایسے کام کرنے کی عادت نہ ہو، تو جب وہ پہلی مرتبہ کر لیتا ہے تو اس کے ہاتھوں میں نشان پڑتے نہیں پڑتے؟ چونکہ یہ شخص کام کرتا نہیں تھا، لیکن کرنا پڑا، تو آپ نے دیکھا کہ کمانے کی وجہ سے اور لکڑیاں کاٹنے کی وجہ سے اس کے ہاتھ میں نشان پڑ گئے ہیں، تو آپ نے ان کے ہاتھوں کو بوسہ دیا، اللہ کے نبی نے بوسہ دیا، ایسے بوسہ دیا ان کے ہاتھوں کو، خوش ہوئے۔ فرمایا دیکھو اس دن تم مانگنے کے لیے آئے تھے، کیا الید العلیٰ خیر من الید السفلیٰ، اوپر والا ہاتھ، کیا خرچ کرنے والا ہاتھ بہتر ہے نیچے والے ہاتھ سے جس کو دیا جاتا ہے، تو دینے والا ہاتھ بہتر ہے لینے والے ہاتھ سے۔ تو آپ نے ہم کو بتایا کہ تم دینے والے بن جاؤ، کیا تو حلال کمانا ہے۔ تو بہرحال یہ ہے کہ کیا میں کہہ رہا تھا صاحب، کہاں پہنچ گیا تھا میں؟ ہے یاد کچھ؟ کیا؟ ہاں نہیں اس سے پہلے، ہاں جزاکم اللہ۔ تو عقل معاد، کیا تو یہ عقل معاش والے وہاں جا کر کہیں گے کہ ہمارے پاس عقل نہیں تھی۔ کیا اگر عقل ہوتی، کیا ما کننا فی اصحاب السعیر، ہم دوزخ میں نہ ہوتے، سارے گناہوں کا اقرار کریں گے، فاعترفوا بذنبہم، تمام گناہوں کا اقرار کریں گے، یہ گناہ کیا تھا، یہ بھی کیا تھا، یہ بھی کیا تھا، یہ بھی کیا تھا۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے فسحقا لاصحاب السعیر، دوزخیوں پر لعنت ہو، دوزخیوں پر، استغفر اللہ نعوذ باللہ من ذالک۔ تو بہرحال نعمتیں بہت اللہ نے دی ہیں، ان نعمتوں میں ایک عظیم نعمت ہے قرآن مجید۔ کیا ہے؟
ہمارے مفتی صاحب نے کہا تھا، میں استدلال کر رہا ہوں، بتا رہے تھے نا، یہ شاعر اللہ ہے، شاید نہیں، یقیناً. کیا یقیناً؟ حضرت شاہ ولی اللہ صاحب محدث دہلوی نے فرمایا دنیا میں اللہ کی نشانیاں بہت ہیں. کیا؟ جن چیزوں کی نسبت اللہ کی طرف ہے. مثلا ان الصفا والمروہ من شعائر اللہ، بے شک صفا اور مروہ اللہ کی نشانیوں میں سے ہے، اسی لیے اس میں چکر لگایا جاتا ہے. انہوں نے کہا چھوٹی چھوٹی چیزیں تو بہت ہیں، لیکن شاعر اللہ بڑے 4 ہی ہیں. کتنے بڑے شاعر اللہ؟ ٹوٹل 4 کا. کیا؟ ایک کعبۃ اللہ. کیا؟ یہ اللہ کی نشانی ہے زمین میں. اسی لیے جب حاجی وہاں جاتا ہے حج کرنے کے لیے، طواف کرنے کے لیے، تو وہاں نماز نہیں. کیا؟ صلاۃ مسجد نہیں. پھر کیا کرنا ہے؟ سیدھے حجر الاسود کے پاس آ گیا، اگر بھیڑ بھاڑ نہیں ہے تو بوسہ دے. کیا دے؟ طواف شروع کر دے. حدیث میں ہے یہ حجر الاسود یہ یمین اللہ ہے، اس کو تشبیہ دے دی کہ اللہ کے دائیں ہاتھ کے ساتھ. کیا؟ کہ جیسے بادشاہوں کے پاس پہلے جاتے تھے ملاقات کرنے کے لیے، تو جب کوئی شخص بادشاہ سے ہاتھ ملاتا تھا تو بادشاہ کے ہاتھ کو بوسہ دیتا تھا. کیا؟ اس نے کہا تم اللہ کے دربار میں آئے، بوسہ دے دو. کیا دے دو؟ یمین اللہ ہے. ہاں تو اور اس کے عجائبات ہیں. کس کے؟ کعبۃ اللہ کا. ایک شاعر اللہ کا نشانی کے کائنات میں اللہ کا گھر ہے. کیا؟ لوگ آتے ہیں دیوانوں کی طرح چکر لگاتے ہیں اور کیا کیا کرتے ہیں، لیکن ہم نے اپنے حج کو بھی خراب کر دیا. کیا؟ طواف کو بھی خراب کر دیا. بس کچھ بھی نہیں، اللہ بچائے. سبوں کا حال یہ نہیں ہے، لیکن اکثریت کا حال یہی ہے. میں مطاف میں تھا. مطاف کہتے ہیں خانہ کعبہ کے ارد گرد جو خالی زمین ہے، صحن، اس کو مطاف کہتے ہیں، جس میں طواف کیا جاتا ہے، چکر لگاتے ہیں. مسجد حرام میں بھی چکر لگاتے ہیں، وہ ذرا لمبا پڑتا ہے. تو طواف ختم کرنے کے بعد میں 2 رکعتیں نماز پڑھ رہا تھا. میرے بغل میں میرا ایک دوست تھا، وہ بھی مولانا ہے، تو سر پر پگڑی بھی ہے اس کے، وہ مشائخ میں سے بھی ہیں. تو ایک پٹھان آیا، میں تو نماز پڑھ ہی رہا تھا ابھی، تو وہ پڑھ چکا تھا، بڑے اس میں غصے میں. تو مولانا کو سلام کی اس نے، پٹھان نے. اپنے اس کی تو زبان اردو ہوتی نہیں، پشتو ہے، لیکن جب اردو بولتا وہ عجیب ہے. تو آ کے سلام کلام کیا. اس کے بعد کہنے لگا، کہنا مولانا کیا؟ ہاں، ان عورتوں نے مجھ کو برباد کیا. کیا؟ اپنے کو بھی برباد کیا، میرے کو بھی برباد کیا. ایسی بولی بول رہا تھا وہ. کہ کیوں؟ کہ انہوں نے میرا ریل فوٹو اٹھایا. اب وہ عورتیں تھیں نا، وہ طواف والوں کو کیا کرتی تھی، یہی ان کا طواف ہے. اب سنو پٹھان نے کیا کہا. اس کے بعد پٹھان نے کہا مولانا ایسا طواف تو میں بھی قبول نہیں کرتا، اللہ تعالیٰ کیا قبول کرے گا؟ ایسا طواف تو میں بھی قبول نہیں کرتا، اللہ تعالیٰ کیا قبول کرے گا؟ تو میں وہاں روضہ اقدس پر گیا تھا سلام عرض کرنے کے لیے، ابھی رمضان میں، اور اعتکاف کے بعد، کیونکہ اعتکاف میں ہم نہیں جا سکتے تھے، کیونکہ اسے بہت دور سے چکر لگانے پڑتا ہے، اعتکاف ٹوٹ جاتا. تو چاند جب نکلا اس کے بعد تو ہزاروں لوگ ہوتے ہیں، ہر ایک کے ہاتھ میں موبائل. کیا؟ ریل اٹھاتا ہے. کیا؟ وہ کہاں پہلے زمانے میں جب جاتے تھے سلام عرض کرنے کے لیے تو لوگ گھبراتے تھے اور کپ کپی طاری ہوتی تھی، آنکھوں سے آنسو آتے تھے اور ندامت ہوتی تھی، اور کہتے تھے کیا چہرہ دکھائیں، کیا منہ دکھائیں اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو، یہ چہرہ ان کو دکھانے کے قابل نہیں ہے. تب جا کے سلام عرض کرتے تھے روتے روتے. اب تو مسئلہ ہی نہیں ہے، اب تو جو جائے گا تو وہ ریل اٹھاتا ہے. کیا؟ تو مجھے پٹھان کا یہ جملہ یاد آ گیا کہ وہ ایسے سلام کرتا ہے اور یوں کرتا ہے اور دیکھتا ہے، اٹھاتا ہے، ریلا اٹھاتا ہے، یوں یوں گھماتا ہے سب کو، لوگوں کو اور چھت کو اور ستونوں کو اور اس کو، اور جملہ لا کے کہتا ہے الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ. چل گیا. میں نے کہا، مجھے پٹھان کا، میں نے کہا ایسا سلام تو میں بھی قبول نہیں کرتا، میرا نبی کیا قبول کرے گا؟ تو بہرحال شاعر اللہ میں سے ایک ہے کعبۃ اللہ. کیا؟ دوسرا، اس زمین میں اللہ کی نشانی ہے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہے نا، جن کو دیکھ کر اللہ یاد آتے تھے. تو فرمایا یہ شاعر اللہ ہے. تیسرا فرمایا قرآن مجید. کیا؟ وہ بیت اللہ و رسول اللہ، یہ کلام اللہ کہ یہ اللہ کی نشانی ہے اس زمین پر، شاعر اللہ میں سے ہے. اس لیے اس کو نسبت ہے اللہ کے، اللہ کا کلام ہے، یہ اللہ کا. جب تک یہ کلام رہے گا تب تک دنیا رہے گی، جس دن یہ کلام نہیں رہے گا دنیا مٹے گی. اور حدیث میں کیا ہے، اب یہ کیسے نہیں رہے گا؟ فرماتے ہیں کہ جب قیامت قریب آئے گی اللہ تعالیٰ امانت کو اٹھا لیں گے. کیا؟ امانت کا ایک ترجمہ یہ بھی ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے امانت نازل فرمائی نا، انا عرضنا الامانۃ علی السماوات والارض، تو یہ ہے اسی طرح سے ہے یہ. تو امانت
تو جب قیامت قریب آئے گی اللہ فرمائے گا میں امانت اٹھا لوں گا، تو لیکن اللہ تبارک تعالیٰ قرآن پاک کو نہیں اٹھائیں گے، بلکہ کاغذ کے اوپر جو نقوش لکھے ہیں کیا وہ نقوش اٹھا لیں گے، نقوش غائب ہو جائیں گے، خالی کاغذ رہے گا، خالی۔ آپ دیکھیں گے کہ یہاں شاعر اللہ نہیں رہا، شاعر اللہ، اور ادھر سے کعبہ پر حملہ ہوگا، چھپیں گے شاعر اللہ پر حملہ ہوا، شاعر اللہ پر، تب قیامت آئے گی۔ ہاں تو یہ 3 شاعر اللہ ہو گئے، چوتھی جو شاعر اللہ لکھا ہے وہ نماز ہے، کیا ہے؟ یہ شاہ صاحب نے لکھا ہے، شاہ اللہ سے محدث دہلوی، نماز یہ دنیا میں اللہ کی نشانی ہے۔ کیسے؟ ایک آدمی اللہ کے سامنے ہاتھ باندھتا ہے، رکوع کا سجدہ، اس سے کہتے ہیں تم کس کی عبادت کرتے ہو؟ اللہ وحدہ لا شریک کی۔ کیا ظاہر سی بات ہے وہ کسی کے سامنے جھکتا ہی نہیں، درخت کے سامنے نہیں جھکتا، پتھر کے سامنے نہیں جھکتا، انسان کے سامنے جب جھکتا ہے تو اپنے اللہ کے سامنے جھکتا ہے، اس سے فرمایا یہ شاعر اللہ ہے۔ تو بہرحال قرآن پاک جو ہے اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے، یہ شاعر اللہ ہے۔ اللہ تبارک تعالیٰ نے اس سے پہلے جو کتابیں نازل فرمائی تھی وہ بھی کتابیں تھیں، لیکن اس کی ذمہ داری اللہ نے ڈالی تھی کن کے اوپر؟ لوگوں کے اوپر، کہ اس کی حفاظت کر لو، کیا کر لو؟ حفاظت کر لو۔ لیکن ان کی حفاظت نہیں ہوئی، وہ سارے محرف ہو گئے، تورات، انجیل، زبور۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے جو قرآن پاک بھیجا، قرآن پاک، تو اس کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ہم نے اس قرآن پاک کو نازل کیا ہے، ہم اس کی حفاظت کریں گے، ہم اس کی۔ اب یہ جو مدارس ہیں، مکاتب ہیں، یہ حفاظت کے ذریعے ہیں۔ مجھے اس وقت لمبی بات نہیں کرنی ہے۔ ہمارا ایک ساتھی ہے، مدرسے میں پڑھاتا ہے، اس کو قرآن پاک ایسے یاد ہے جیسے الحمد شریف۔ کیا؟ پورے سال وہ کبھی قرآن پاک کھولتا نہیں ہے، زبانی پڑھتا رہتا ہے۔ کیا؟ ایسے میرا ایک اور ساتھی، اس نے میرے ساتھ ہی حفظ کیا ہے، دوسرا ساتھی، وہ اصل رہنے والا پنچ کا ہے، مدرسہ ایک چلاتا ہے یہاں سری نگر میں۔ تو وہ اللہ کا بندہ، چاہے جیسے نماز میں آدمی پڑھ لیتا ہے نا، ایسے گاڑی چلاتا پڑھ لیتا ہے، کوئی مشابہ بھی نہیں لگتا اس میں۔ وہ میرا ساتھی تھا، لیکن وہ اس وقت 10 سال کا تھا، 12 سال کا، میں ذرا بڑی عمر کا تھا، ساتھ حفظ کرتے تھے، لیکن اس کا اتنا پختہ ہے، تو بڑی عمر میں جو یاد کرے وہ پختہ نہیں رہتا۔ تو میں نے مفتی صاحب سے کہا، حیران ہو کر میں نے کہا مفتی صاحب آپ کا قرآن پاک ایسا پختہ کیسے ہے؟ کیا اتنا کہ دیکھنے کی ضرورت ہی نہیں ہے، مشابہ ہی نہیں لگتا، بھول بھی نہیں۔ انہوں نے کہا اصل وجہ یہ ہے کہ میرا بڑا بھائی دین کے ساتھ وابستہ تھا، وہ گجرات گیا، گجرات میں اس نے مدارس دیکھے اور وہاں دیکھے کہ چھوٹے بچے حفظ کرتے ہیں، اس کو شوق ہو گیا کہ ہمارے گھر کا بھی کوئی ایسا ہوتا۔ وہ جب واپس آیا تو والدین سے کہا اس کو ہم بھیجیں گے باہر، یہ حفظ کرے گا۔ انہوں نے کہا تھا چھوٹا ہے، وہ دوسرے والے کو بھیجیں گے۔ اس نے کہا اسی کو، کیا کیونکہ یہ قابل ہے، اسی کو بھیجیں گے۔ وہ شاید اس وقت 4 یا 5ویں پڑھتا تھا، 4 میں ایسا ہی۔ تو گھر والوں نے مانا نہیں، تو وہ روٹھا، کئی دن گھر ہی نہیں آیا۔ تو جب گھر والے مجبور ہو گئے، انہوں نے کہا چلو ٹھیک ہے۔ تو قافلہ جا رہا تھا، ان کے ساتھ اس چھوٹو کو بھی بھیج دیا۔ اب چھوٹو گیا، نہ فون ہے نہ کچھ ہے۔ اب اس کی والدہ، وہ اس کو یاد آتی تھی، تو اس نے کہا میری والدہ پہاڑ کی طرف بانہل بال، اس کی طرف رک کر کے کہتی تھی میانی خدایا آتا کھنمن نیوم نیچو کھنمن نیوم پائی چھمن تو وہ پائی چھمن، تو روتی رہتی تھی کہ میرا بیٹا کہاں گیا، یہ تو میرے گود میں تھا، چھین کے لے گئے۔ تو مفتی صاحب نے کہا جب میں وہاں گیا، ان نے مجھے دیکھا کہ اتنا چھوٹا سا ہے، تو استاد نے کہا بیٹے آپ یہاں آئے ہو تو دودھ کی بوتل ساتھ کیوں نہیں لائے؟ دودھ کی بوتل کہ اتنے سے، تو اس نے چھوٹے بچپنے میں وہ حفظ کیا ہے۔ 21 سال کی عمر میں وہ حافظ بھی ہو گئے تھے، عالم بھی ہو گئے تھے اور مفتی بھی ہو گئے تھے، بہت قابل ترین مفتی، انتہا درجے کے۔ تو بہرحال اب تو وہ بال بچوں والا بھی ہے، اس کو بیٹا ہے، اس کا احمد نام ہے۔ تو آخری سبق میں نے اس کو سنا احمد کا، اسی سال میرے خیال 3-4 مہینے پہلے۔ تو میں نے اس سے پوچھا، میں نے کہا مفتی صاحب احمد کی عمر کتنی ہے؟ اس نے کہا 8 سال 3 مہینے۔ کیا 8 سال مکمل حافظ ہو گیا ہے۔ تو یہ ہم دیکھ رہے ہیں کہ جو اللہ نے وعدہ فرمایا تھا کہ یہ شاعر اللہ ہے، کیا ہے، اور اس کی میں حفاظت خود کر لوں گا۔ تو یہ اللہ تعالیٰ کا انتخاب ہے، کسی بستی کو اللہ تعالیٰ قبول کر لیتا ہے، اس کے لیے کسی فرد کو قبول کر لیتا ہے۔ آخری بات میں کر کے اس کو ختم کر لیتا ہوں۔ تو جتنے لوگ اس میں کسی اعتبار سے بھی شامل ہو جائیں گے، ان سب کو اللہ تعالیٰ انشاءاللہ اس کا اجر دیں گے، کسی بھی اعتبار سے۔ تو یہ شاعر اللہ بھی ہے
اور اللہ کی ایک بہت بڑی نعمت بھی ہے، بہت بڑی نعمت ہے۔ جیسے اللہ رزاق ہے لیکن اسباب کے تحت وہ لوگوں کو لگاتا ہے زمینداری وغیرہ میں، ایسے اللہ محافظ قرآن پاک کا چھوٹے چھوٹے بچوں کے دل میں ڈال دیتا ہے، وہ قرآن پاک کو یاد کر لیتے ہیں۔ آخری بات، قرآن پاک میں یہ بھی ہے ہم اس کی حفاظت کریں گے، یہ سلسلہ مٹے گا نہیں مٹ سکتا، لیکن قرآن پاک میں بھی ہے کہ امت اس سے دور ہو جائے گی، امت اکثر افراد۔ وقال الرسول یا رب ان قوم اتخذوا هذا القرآن مہجورا، یہ محشر کے میدان میں شکایت فرمائیں گے اللہ تبارک تعالیٰ کے سامنے حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہ میری امت نے اس قرآن پاک کو دور رکھا، مہجور۔ اور یہ بھی ہم دیکھ رہے ہیں، میرے پاس ایک جوان آیا، یہ واقعہ آپ نے سنا بھی ہوگا، اس نے کہا میرے کمر میں درد ہے کیا؟ تو آج درد بہت ہوتے ہیں نا کمر میں اور گھٹنوں میں، نئی نئی بیماریاں نکل رہی ہیں، اللہ تعالیٰ بچائے۔ یہ حدیث میں ہے کہ جب امت کے اندر بے حیائی آئے گی کیا، اور اعمال چھوڑ دیں گی امت کو، طرح طرح کی بیماری میں مبتلا کر دیا جائے گا، اور ان بیماریوں کے جن کا نام بھی نہیں سنا تھا۔ کہاں پر تھائرائڈ کس نے سنا تھا، شوگر کس نے، کسی نے بھی نہیں۔ بارہ میرے کمر میں درد ہے، 28-30 سال کا جوان ہے۔ میں نے کہا بیٹے تم علم نشرح لک صدر کا پڑھ لو، کیا پڑھ لو؟ اس نے کہا مجھے یاد نہیں ہے یہ۔ چلو ٹھیک ہے، علم میں سب کو یاد نہیں ہوتا۔ میں نے اس سے پوچھا کہ پارے ام کی کتنی صورتیں آپ کو یاد ہے؟ اس نے کہا کوئی نہیں۔ کیا؟ میں حیران ہو گیا، کوئی نہیں۔ میں نے کہا فلق اور ناس بھی نہیں؟ اس نے کہا یہ بھی نہیں۔ اس کے بعد اس نے سورہ فاتحہ سنانا شروع کر دیا۔ اللہ مجھے گواہ ہے، ایاک نعبد و ایاک نستعین پر پہنچ کے وہ خاموش ہو گیا۔ میں نے کہا بیٹے پڑھ لو۔ اس نے اس سے آگے مجھے یاد نہیں۔ کیا؟ اس سے آگے مجھے، تو وہ پیشن بھی برابر ہو رہی ہے کہ امت اس سے کتنی دور ہوتی ہے۔ میرے پاس ایک صاحب آئے، وہ پروفیسر ہے کسی یونیورسٹی میں، تو وہ مدینہ آئے تھے۔ اس نے فون پر بات کی۔ میں نے کہا میں اعتکاف میں ہوں، یہاں آپ کو آنے نہیں دیں گے، کیونکہ معتکف کے علاوہ کسی کو اوپر آنے نہیں دیتے، وہاں نیچے پولیس رہتی ہے اور وہ دوسرے حضرات۔ ہاں نماز کے وقت وہ چھوڑ دیتے ہیں کیونکہ نیچے جگہ تنگ ہوتی ہے۔ بہرحال وہ آیا ملنے کے لیے، باتیں جتنی کرنی تھی 2-4 مختصر سی۔ میں نے اس سے پوچھا کہ آپ نے قرآن پاک پڑھا ہے؟ اس نے PhD کیا ہے۔ انہوں نے کہا تھوڑا بہت۔ کیا؟ اس کے بعد اس نے کہا کہ میں کچھ سنانا چاہتا ہوں آپ کو۔ میں نے سناؤ۔ میں نے قرآن پاک کھولا، میرے ساتھ قرآن پاک تھا، میں تلاوت کر رہا تھا، تو 2-4 سطریں اس نے سنا لی، لیکن کوئی تجوید وغیرہ کچھ علم نہیں تھا اس کا اس کے پاس۔ تو میں نے اس سے پوچھا بتاؤ ذال اور ذا میں کیا فرق ہے؟ یہ مجھے معلوم نہیں۔ کیا؟ پھر اس نے وعدہ کیا کہ میں ضرور قرآن پاک سیکھوں گا۔ تو ایسے ہی یہاں کتنے افراد جوان ایسے ہوں گے جن کو یہ معلوم نہیں کہ قاف اور کاف میں کیا فرق ہے، ذال اور ذا میں کیا فرق ہے، سین اور صاد میں کیا فرق ہے نا؟ اب دیکھیے کتنی ڈگریاں کر لیتا ہے آج، PhD اور MA MEd، لیکن قرآن پاک کے ایک صفحہ بھی آدمی پڑھ نہیں پاتا ہے۔ اسے میں آپ حضرات سے درخواست کرتا ہوں، یہ دینی ادارے یہ اللہ کی نعمتیں ہیں، یہ قراء حضرات اللہ کی نعمتیں ہیں، کم از کم قرآن پاک کو درست کر لیں۔ کیا؟ اور پارے یاد کر لیں۔ کیا؟ کیوں؟ وَحُصِّلَ مَا فِي الصُّدُورِ، سینے کھول دیے جائیں گے۔ کیا؟ محشر میں کس میں کیا کیا ہے، تو وہاں تو جغرافی بھی نکلے گی اور ہسٹری بھی نکلے گی اور زولوجی اور باٹنی بھی نکلے گی۔ ہم تو پہلے سمپل کہتے تھے پولیٹیکل سائنس، آج پولیٹیکل سائنس، یہ سب نکلے گا۔ وہاں دیکھیں گے سورہ یاسین بھی ہے کہ یاسین تو نہیں ہے، امپارہ یہ ہے، امپارہ بھی نہیں ہے۔ اس سینے کی کیا حیثیت ہے؟ اس لیے کچھ نہ کچھ سینے میں قرآن پاک ہونا چاہیے۔ تو پارے یاد کرنا کیا مشکل ہے، سال لگ جائے 2 سال لگ جائیں۔ ہمارے حضرت مفتی محمود صاحب سناتے تھے پہلے زمانے میں عورتیں حافظ ہوتی تھی، قاری ہوتی تھی، اپنے بچوں کو گھر میں ہی حفظ کراتی تھی۔ کس میں؟ بس دودھ چھڑایا، بلکہ جب سے زبان آ گئی تو علم ترہ یاد شروع کر دیا۔ ایک صاحب گزرے ہیں حضرت مولانا یحییٰ صاحب رحمۃ اللہ علیہ، یہ حضرت شیخ کے والد صاحب ہے۔ کیا 7 سال کی عمر میں حافظ ہو گئے تھے؟ کتنے؟ اب تو 8 سال کے تو ہم نے خود آنکھوں سے دیکھے، اور 7 سال کے بھی میں نے یہاں دیکھے کشمیری میں۔ 7 سال کیا ان کو یاد جلدی ہوتا ہے، تو 7 سال کی عمر میں حافظ ہو گئے تھے۔ تو گھر کی جو بچیاں ہوتی تھیں، بڑی بڑی بچیاں، وہ ان کو یاد کر رہی تھی علم ترہ۔ تو ابھی وہ 2 یا 2.5 سال کے تھے تو چھوٹی چھوٹی صورتیں سب یاد ہو گئی تھیں۔ کیا بچیاں ان کو گود میں لے کر کہتے ہیں انا آتینا کل کوثر، انا آتینا کل کوثر، تو یہ کرتی تھی۔ میں ایک جگہ گیا یہیں کشمیر میں، ایک چھوٹی بچی شاید 3.5 سال کی ایسی ہوگی، تو انہوں نے باپ نے اسے کہا سناؤ سناؤ کچھ مفتی صاحب کو۔ اس بچی نے سبح اسم ربک الاعلیٰ سنایا۔ کیا
میں حیران ہو گیا، میں نے کہا یا اللہ سبح اسم ربک الاعلی، ہاں تو ظاہر سی بات ہے بچے کو جو سکھائیں گے وہ سیکھ لے گا. یہ حدیث میں ہے کہ والدین جیسا بچے کو بنانا چاہیں ویسے بن جائے گا. تو اس کا باپ میرے ساتھ تھا ابھی رمضان سے پہلے شاید یا رمضان میں ہی. تو اب ویڈیو کال ہوتی ہے نا، اب وہ بچی 3.5 سال کی وہ باپ سے کہتی تھی کہ مجھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بات کرا دو. کیا کرا دو؟ اور اس کو پورا یقین ہے. تو اس کو ٹالتا رہا کس سے بات کرائیں گے. تو اس نے کہا اچھا اللہ تعالیٰ سے بات کرا لو. کیا کرا لو؟ اللہ تعالیٰ سے. تو اس کے والد صاحب نے کہا میں نے اس کو کعبہ دکھایا، اس میں ویڈیو کال کر کعبہ دکھایا تو رونا شروع کر دیا. کیا گھر میں وہ اس نے ریکارڈ کیا تھا. اللہ کے گھر کو دیکھ کر 3.5 سال کی بچی ہے. کتنے سال کی؟ 3.5 سال کی. تو پہلے زمانے میں خواتین خود دیندار ہوتی تھی اور بچے بھی دیندار بن جاتے تھے. تازہ مفتی صاحب کیا فرماتے تھے، ایک ماں روٹی بنا رہی تھی، کیا روٹیاں بناتے تو ہاتھوں میں آٹا لگتا ہے نا، تو اس کا بچہ وہاں قرآن شریف سنا رہا تھا یا نازلہ پڑھ رہا تھا، سنا رہا تھا. تو سورہ یوسف میں ایک جگہ ہے قالوا یا ابانا ما لک، لکھا ہے لا تامنا، کیا لیکن پڑھنا ہے لا تامنا، ہونٹوں سے اشارہ کرنا. اس کا اشمام ادغام مال اشمام، کیا ادغام مال اشمام، لا تامنا. تو اس کا تعلق سننے سے اور دیکھنے سے. کس سے؟ ادغام تو کرنا، اشمام بھی کرنا ہے. اصل میں لا تامنو نہ تھا، لیکن نون کو نون میں ادغام کیا تو اس پر دلالت کرے گا ہونٹ. قالوا یا ابانا ما لک لا تامنا، یہ ایسا پڑھنا ہے. تو بچے نے پڑھا لا تامنا، اس کی والدہ اتنی، اس نے جو ہے وہ ہاتھوں کو جھاڑا، کیا آٹا لگا ہوا تھا تو اس کے ہاتھ سے قرآن پاک لے لیا اور بغل میں رکھا، کیا یا اور ایک چپت مارا، ٹھک، کہا اس میں ادغام مال اشمام ہوگا. ماں بچے سے کہہ رہی ہے اس میں کیا ہوگا، ادغام تام نہیں ہوگا، ادغام مال اشمام ہوگا. سبحان اللہ. دیکھو یہ ہے. اللہ تعالی ہم کو بھی توفیق عطا فرمائے، ہم جڑے قرآن پاک کے ساتھ. جی دعا کر لیں اللہ تعالی اس محفل کو قبول فرمائے. پانی پلانا مجھے بیٹی، اس کو بند کر لو.